پانی کی یہ جو طاقت ہے نا کہ وہ لاکھوں ٹن وزن کو سپورٹ کر سکتا ہے، اس بحری راستے کے ایکویلنٹ نہ تو کوئی ریلوے لائن بچھائی جا سکتی ہے نہ کوئی سڑک۔ ہاں ریلوے لائن آپ بچھائیں گے تو ایک بحری جہاز میں جتنا سامان آنا ہے نا وہ 10,000 ڈبوں میں، کیونکہ ایک ایک ڈبہ جو لوڈ ہوا ہے، کئی جو بڑے بحری جہاز ہیں نا 30,000 کنٹینر ایک کے اوپر لوڈ ہوتے ہیں۔ 3,000 نہیں سرکار، 30,000 کنٹینر، اور ایک کنٹینر اتنا بڑا ہے کہ وہ ریل گاڑی کے ڈبے جتنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اگر آپ زمین پہ چلائیں تو 30,000 ڈبوں کی ٹرین چاہیے، 30,000 ڈبوں کی ٹرین۔ اگر آپ ایک ڈبے کو اتنا بڑا بنائیں کہ اس میں سارا لوڈ ڈالیں تو وہ پٹری ہی بیٹھ جائے گی، اسے ڈسٹریبیوٹ کرنا پڑے گا۔ لیکن بحری جہاز نے وہ سارے اکٹھے اٹھائے ہوئے اور چل رہا ہے کس کے اوپر ہے؟ پانی کے اوپر، جس میں آپ ایک سوئی ڈالیں تو ڈوب جائے۔ لیکن طاقت اس میں کیا رکھی ہے کہ لاکھوں ٹن اس نے بحری جہاز کا وزن اٹھایا ہوا ہے۔ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، اور ہم نے جو پیدا فرمایا زمین میں سے الگ الگ رنگ اور روپ کی چیزیں، یعنی کھیتیوں میں بھی آپ دیکھیں، سرسروں کی جو کھیتی ہے اس میں آپ یلو کلر کے پھول دیکھیں، گرین کلر کے اندر کیا خوبصورتی ہے، اس طرح کی خوبصورتی آپ کو کبھی بھی سنتھیٹیکلی چیزیں جو آپ بناتے ہیں ان میں نظر نہیں آئی۔ پھر فروٹ مختلف قسم کے، اگر آپ فروٹ کے درختوں پہ لگے ہوئے فروٹ دیکھیں، آم کو، انار کو، انگور کو، یوٹیوب کے اوپر کتنی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ یورپ امریکہ کے اندر تو اس کی بڑی میس پروڈکشن ہوتی ہے، بڑے آرگنائزڈ وے میں وہ کاشتکاری کرتے ہیں۔ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ معجزہ ہی ہو رہا ہے، یعنی ایک بیج بویا جاتا ہے اور کچھ عرصے بعد ہزاروں نہیں لاکھوں ٹن انگور لگا ہوا ہوتا ہے، انار لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر جو زمین میں خربوزے اور تربوز، سبزیاں، میں نے خود بھی تجربہ کیا ہے۔ ہمارے اسلام آباد میں گھر کے ساتھ ایک پلاٹ خالی تھا، وہ ہمارے دوست کے ہی تھا، تو جتنا عرصہ اس نے کنسٹرکشن نہیں کی تو ہم نے وہاں پہ جو ہے نا بیج لگا کے نا مختلف چیزیں اگائی تھیں۔ بھنڈیوں کا پودا اگایا، ہم ایک دن بھنڈیاں اتارتے تھے، ایک دو دن بعد اتنی بھنڈیاں اور لگی ہوتی تھی۔ لگتا ہے کہ جادو ہو رہا ہے، اس کائنات میں ہونے والی ہر چیز معجزہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم بعض معجزات کے عادی ہو چکے ہیں، ادروائز یقین کریں انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ٹماٹر توڑتے ہیں آپ، ایک دو دن بعد اتنی ٹماٹر اور لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر جو کدو کی بیل اتنی باریک سی، اتنا بڑا کدو وہ لمبے سائز کا اس پہ لگا ہوا، میرا خیال ہے وہ کم از کم بھی 7-8 کلو کا تھا۔ انسان حیران ہو جاتا ہے، اتنی سی ٹہنی کے ساتھ، اتنی سی ٹہنی کے ساتھ اتنا بڑا تربوز، اور وہ ایک تربوز نہیں، ایک بیج بویا ہے اس میں سے وہ بیل نکلی، اس کے ساتھ اتنے تربوز، ہر تربوز کے اندر اتنے بیج، یہ تو ایک سلسلہ جاری ہے۔ پھر ان کے کلرز دیکھیں، پھر ان کے اوپر جو کوٹنگ ہوئی ہوئی ہے وہ کتنی غیر معمولی ہے۔ اسی تربوز کو اگر آپ کاٹ لیں تو چند گھنٹوں کے بعد تعفن پھیل جائے گا، نہ کاٹیں آپ 2-3 دن بعد اسے کاٹ لیں وہ خراب نہیں ہوگا۔ ایسی کھال اوپر چڑھائی ہے کہ اس کے اندر وہ پریزرو بھی رہتا ہے، کمال کی چیز ہے۔ تو یہ مختلف کھیتیاں، مختلف فروٹ، ان کے درخت، ان کے مختلف کلرز، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نشانیاں کیا ہیں؟ سب سے بڑی نشانی ہے کہ یہ کائنات کسی نے بنائی ہے، اس کے بعد اس نے مقصد کے تحت بنائی ہے، کیونکہ ہم بھی جو کھیتیاں یا فروٹ کے درخت اگاتے ہیں مقصد کے لیے اگاتے ہیں نا، اس سے نفع حاصل کرتے ہیں۔ تو انسان کو بھی اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا، اس سے وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں اور آخرت اورینٹڈ ہوتے ہیں۔ نبیوں کی دعوت پہ لبیک کہہ کے اپنی آخرت کی تیاری شروع کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اور اسی نے مسخر کیا ہے سمندر کو
تاکہ تم اس میں سے کھاؤ تازہ مچھلی. سی فوڈ آج کے زمانے میں جس طریقے سے کھل کر سامنے آیا ہے پہلے لوگوں کو نہیں اندازہ تھا. ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں بہت کم لوگوں کو اندازہ ہے. یہ ایک الگ سے دنیا ہے. میں اگلے دن نیشنل جغرافک چینل کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ جو چوری چھپے کے بحری جہاز بڑے بڑے مچھلیاں نکالتے ہیں, اس کے لیے باقاعدہ لائسنس ہوتا ہے. آپ کہیں سمندر کی ٹیریٹری جتنی ہے نا, وہ جو ساحل سمندر کے چند سو کلومیٹر تک تو اس ملک کی ہے, پھر انٹرنیشنل سمندروں میں بھی, وہاں پہ بھی باقاعدہ آپ کسی ملک کے پرمٹ کے ساتھ جا کے ہی شکار کر سکتے ہیں. بڑے بڑے بحری جہاز گئے ہوتے ہیں, پھر ان کے اوپر جس طرح یہاں پہ پولیس ہے نا, جو آپ کی موٹر وے پولیس ہے یا باقی پولیس ہے, سمندر کی ایک الگ سے پولیس ہے, انٹرنیشنل پولیس الگ سے ہے, ہر ملک کی الگ سے ہے. وہ جا کے ان کے ڈاکومنٹس چیک کرتے ہیں کہ غیر قانونی تو نہیں وہ شکار کر رہے, کیونکہ اس کا ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے. تو ایک ایک بحری جہاز میں آپ امیجن نہیں کر سکتے. میں تو یعنی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. میں نے کہا تھا لاکھوں کی مچھلی ہوگی, سرکار کروڑوں کی مچھلیاں ایک ایک جہاز میں ہوتی ہیں. بڑے بڑے بحری جہاز ہیں, اور ایسی ایسی نایاب مچھلی ہے. یہ میں کھانے کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں, کیونکہ وہ اتنے بڑے بحری جہاز ہیں جنہوں نے اتنے بڑے بڑے کنٹینر اٹھائے ہوتے ہیں, اس میں آپ ساری مچھلی بھر دیں تو وہ کہہ رہے تھے ملینز آف ڈالرز کی مچھلی ایک جہاز کے اندر ہوتی ہے, اور اس میں سے انہوں نے ٹیکس دینا ہوتا ہے. جبھی تو وہ اس جہاز کو افورڈ کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بحری جہاز صرف سمندر میں چلے نا, ایک جگہ پہ کھڑے ہونے کے لیے بھی مسلسل اس کا انجن آن رکھنا پڑتا ہے. 1 گھنٹے کے اندر 1 ملین سے زیادہ کا ایک چھوٹا بحری جہاز جو ہے وہ پیٹرول پھونک دیتا ہے. تو خرچہ کہاں سے نکالتے ہیں؟ اسی میں سے. اب تو سائنٹسٹ ہمیں بتا رہے ہیں کہ سمندر کے اندر اتنی مچھلیاں موجود ہیں کہ آئندہ 1000 سال تک جتنی انسانیت ہے نا, یہ زمین سے کچھ بھی نہ اگائے, سمندر کے اوپر ہی زندہ رہ سکتی. بلکہ میں 3-4 دن پہلے نیشنل جغرافک کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ سورج 1 سیکنڈ میں, 1 گھنٹے میں نہیں, 1 منٹ میں نہیں, 1 سیکنڈ میں, ہر سیکنڈ میں اتنی انرجی دے رہا ہے کہ انسانی پوری تاریخ جو ہے لاکھوں سال کی, چلیں جو سیولائزڈ ہے وہ ہزاروں سال میں, آج تک جتنی انرجی انہوں نے اس پلانٹ ارتھ پہ استعمال کی ہے نا, بجلی کی فارم میں, آگ کی شکل میں, کسی بھی فارم میں, اس سے زیادہ انرجی 1 سیکنڈ میں سورج, ہمارا سورج دے رہا ہے اگر اسے جمع کیا جائے 1 سیکنڈ میں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 دن کی اگر انرجی جمع کر لی جائے 86,400 سیکنڈ ہے, آلموسٹ 1 لاکھ کے قریب. سورج 1 دن میں اتنی انرجی دے رہا ہے کہ یہ جتنے بھی دنیا پہ انسان آباد ہیں 1 لاکھ سال تک 1 دن کی انرجی کو یوز کریں, انہیں کوئی اور آگ جلانے کی, بجلی بنانے کی ضرورت نہیں سورج سے, اگر وہ ساری جمع کر لی. اللہ کی قدرت ہے. بندہ بے اختیار کیا اٹھتا ہے, اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تازہ مچھلی کھلاتے ہیں تمہیں سمندر سے, وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً, اور اس میں سے تم زیور بھی نکالتے ہو. وہ آپ نے دیکھے موتی جو مچھلیوں کے پیٹ سے نکلتے ہیں, کیا خوبصورت وہ موتی ہیں جی, مختلف کلرز کے, عقل دنگ رہ جاتی. اور یہ آرٹ سے نہیں, ہزاروں سال سے انسان نکال رہا. تَلْبَسُونَهَا, جس کو تم پہنتے ہو, وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ, اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ وہ پانی کی موجوں کو چیرتی ہوئی آگے چلتی ہیں. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ, تاکہ تم اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو سمندر میں, پانی میں. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم. آمین. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ, اور اسی نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے تاکہ وہ تمہیں لے کر لرزنا نہ شروع کرتے. یہ زمین کی ڈائنامک بیلنسنگ کر رہی ہیں یہ جتنے پہاڑ ہیں.
اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین کی بیلنسنگ کا ذریعہ بنا دیا. وَأَنْهَارًا، اور زمین میں نہریں جاری کر دی ہیں. نہریں ہم تو دیکھتے ہیں نا کہ یہ پانی کو سمندر تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. دریا یا نہریں، یہ تو ایک اسپیکٹ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. جو دوسرا اسپیکٹ ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا قیمتی ہے، جو اس کے ذریعے تجارت ہوتی ہے. سڑک یا ریلوے لائن بچھانے کے لیے تو آپ کو خرچہ چاہیے، لیکن اگر دریا بہتے ہوں، جس طرح امریکہ کو نیچرلی سینٹر میں سے ایک دریا گزر رہا ہے، امریکہ کی وہ سڑکیں بند بھی ہو جائیں، وہ پوری تجارت اس دریا کے تھرو کر سکتے ہیں. اور دریا اگر گہرا ہے، جس طرح نہر سوئس انہوں نے اسپیشل بنائی ہے، میڈیٹرینین سی کو نیچے جوڑا ہے، 30% تجارت ہو رہی ہے اس سے. گہرا ہو تو ہزاروں نہیں سر لاکھوں ٹن وزن آپ بحری جہاز میں لوڈ کر سکتے ہیں. دنیا کی کوئی ٹرین، کوئی سڑک اتنا وزن اٹھا ہی نہیں سکتی. اس کا 100واں حصہ بھی نہیں اٹھا سکتی، بیٹھ جائے گی. پانی کی یہ جو طاقت ہے نا کہ وہ لاکھوں ٹن وزن کو سپورٹ کر سکتا ہے. اس بحری راستے کے ایکویلنٹ نہ تو کوئی ریلوے لائن بچھائی جا سکتی ہے، نہ کوئی سڑک. ہاں ریلوے لائن آپ بچھائیں گے تو ایک بحری جہاز میں جتنا سامان آنا ہے نا، وہ 10,000 ڈبوں میں، کیونکہ ایک ایک ڈبہ جو لوڈ ہوا ہے، کئی جو بڑے بحری جہاز ہیں نا 30,000 کنٹینر ایک کے اوپر لوڈ ہوتے ہیں. 3,000 نہیں سرکار، 30,000 کنٹینر. اور ایک کنٹینر اتنا بڑا ہے کہ وہ ریل گاڑی کے ڈبے جتنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اگر آپ زمین پہ چلائیں تو 30,000 ڈبوں کی ٹرین چاہیے. 30,000 ڈبوں کی ٹرین. اگر آپ ایک ڈبے کو اتنا بڑا بنائیں کہ اس میں سارا لوڈ ڈالیں تو وہ پٹری ہی بیٹھ جائے گی، اسے ڈسٹریبیوٹ کرنا پڑے گا. لیکن بحری جہاز نے وہ سارے اکٹھے اٹھائے ہوئے اور چل رہا ہے کس کے اوپر ہے؟ پانی کے اوپر، جس میں آپ ایک سوئی ڈالیں تو ڈوب جائے. لیکن طاقت اس میں کیا رکھی ہے کہ لاکھوں ٹن اس نے بحری جہاز کا وزن اٹھایا ہوا ہے. تو یہ جو بحری راستے ہیں یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے جو ہم نے یہ نہری راستے رواں کیے ہیں. وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جو راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل حاصل کر سکو. یہ جو دریا یا نہریں پہاڑوں سے سمندر تک آتی ہیں نا، یہ بھی انسان کو گائیڈ کرتی ہیں کہ یہ شارٹیسٹ ڈسٹنس یہ بن سکتا ہے جانے کا. اس لیے آپ عموماً دیکھتے ہیں دریاؤں کے کنارے، نہروں کے کنارے سڑکیں بنائی جاتی ہیں. وہ سب سے آپٹیمل ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے سڑک کو گزاریں تو آپ ایک پراپر طریقے سے اپنا ٹریولنگ والا معاملہ لے کے چل سکتے ہیں. تو یہ نیچرل راستے ہیں. پھر آپ دیکھیں پہاڑوں میں بھی جو پانی بارش یا گلیشیئرز کی وجہ سے آتا ہے، وہ بھی ایک راستہ اس میں بنا دیتا ہے. نیچرل راستے کئی ایک پہاڑ سے نیچے آنے کے ہوتے ہیں، پھر لوگ انہی راستوں کے ذریعے اس میں چلتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ راستے پرماننٹ ہو جاتے ہیں. یہ نیچرل اللہ نے سلسلہ